دنیا میں جب بھی اسلامی تاریخ لکھی جائے گی تو ایک واقعہ کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ مختلف لوگ مختلف اینگلز کی بنیاد پر اس واقعے کے بارے میں مختلف رائے ضرور رکھ سکتے ہیں، لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس واقعے نے اسلامی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا، اور وہ واقعہ ہے کربلا کا۔ جب بھی کربلا کی بات آتی ہے تو اس کے مختلف پہلوؤں کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کا سب سے بنیادی پہلو مذہبی پہلو ہے، یعنی کس طرح سے آخر حسین ابن علی نے خدا کے دین کی حاکمیت کے خاطر اپنے جانثاروں کے ساتھ اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اس کا دوسرا پہلو سیاسی ہے، جہاں معاویہ ابن ابو سفیان نے صلح حسن کے نکات کو منسوخ کرتے ہوئے اپنے بیٹے یزید کو حاکم وقت بنا دیا۔ اور اس کا تیسرا پہلو وہ ہے جو کہ شاید آج تک مین اسٹریم پر اس طرح سے ڈسکس نہیں کیا گیا جیسا کہ اس کا حق ہے، اور وہی آج ہم اس ویڈیو میں کریں گے، اور وہ پہلو ہے عربی قبائل کے تاریخی اختلافات۔ ان اختلافات کو سمجھنے کے لیے ہمیں آج سے 1584 سال پہلے یعنی سال 440 میں جانا ہوگا۔ سن 440 میں پہلی بار مکہ کے قبائل کی سرداری قریش قبیلے کے پاس آئی، جس کے سربراہ تھے قصی بن کلاب۔ کعبے کی چابی سے لے کر کعبے میں آنے والے زائرین کی دیکھ بھال تک اب تمام تر معاملات قصی بن کلاب کے ہاتھ میں تھے۔ قصی بن کلاب نے ہی دار الندوہ کی بنیاد رکھی، جہاں پر اہم مسائل پر گفتگو کی جا سکے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی دار الندوہ تھا جہاں پر آگے چل کر قریش اور عرب کے باقی قبائل نے ایک دن بیٹھ کر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی۔ بہرحال یہیں سے قریش کے ایک طویل ترین سرداری دور کا آغاز ہوتا ہے۔ سن 480 میں قصی بن کلاب نے اپنی وفات سے پہلے روایت سے ہٹ کر سرداری اپنے بڑے بیٹے عبد الدار کے بجائے عبد المناف کے حوالے کر دی۔ یوں تو اس وقت اس معاملے پر دونوں بھائیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، لیکن عبد المناف بن قصی کے انتقال کے بعد ان کے بیٹوں اور عبد الدار کی اولادوں میں لڑائی کا آغاز ہو گیا، جس کی آگ میں پورا قریش قبیلہ جلنے لگا۔ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ کعبے کے زائرین کی دیکھ بھال کے انتظامات عبد المناف کی اولادوں کے پاس ہوں گے، جبکہ کعبے کی چابی اور دار الندوہ عبد الدار کی اولادوں کے پاس ہوں گے۔ لیکن آنے والے وقت میں یہی انتظامات کا بٹوارا عبد المناف کی اولادوں میں بھی اختلاف کا باعث بن گیا۔ میں نے آپ کو ابھی عبد الدار اور اس کی اولاد کے بارے میں بتایا ہے، اب اس کو بھول جائیے، کیونکہ آگے چل کر جو کہانی بڑھنے والی ہے وہ عبد المناف اور اس کی اولادوں سے بڑھنے والی ہے۔ عبد المناف نے بھی اپنے والد قصی بن کلاب کی روایت کو برقرار رکھا اور عرب کی روایت کو پیچھے چھوڑا، اور اپنے بڑے بیٹے عبد الشمس کے بجائے ہاشم بن عبد المناف کے حوالے تمام انتظامات کر دیے۔ ایک بار پھر یہ معاملہ دونوں بھائیوں کی لڑائی کی وجہ تو نہیں بنا، لیکن اس فیصلے سے ان کی آنے والی نسلوں کے بیچ ایک ایسی دیوار کھڑی ہو گئی جو اسلام کے بعد بھی شاید نہیں ٹوٹ سکی۔ عبد المناف کے بعد جب سارے معاملات عبد المطلب کے ہاتھ میں آئے تو یہ بات امیہ اور حرب دونوں کو بالکل پسند نہیں آئی۔ امیہ عبد الشمس کا بیٹا تھا، جبکہ حرب امیہ کا بیٹا تھا۔ حرب اور امیہ نے تمام حربے لگائے کہ وہ کسی طریقے سے یہ سرداری نظام اپنے ہاتھ میں کر لیں، لیکن ان کی تمام تر سازشیں ناکام ہو گئیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بات باور کراتا چلوں کہ ہاشم کی اولاد ہی بعد میں بنو ہاشم کہلائی، جبکہ امیہ کی اولاد ہی بنو امیہ کہلائی۔ یہ دونوں آپ لوگوں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہیں، کیونکہ آگے چل کر یہ پوری کہانی انہی دو قبیلوں کے اوپر ہے۔ عبد المطلب بن عبد المناف کے دور میں حرب بن امیہ اپنی تمام تر کوششیں کر چکا تھا، لیکن وہ اپنے کسی بھی عمل میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، اور قریش کی یہ سرداری عبد المطلب سے ہوتے ہوئے اب ابو طالب بن عبد المطلب کے پاس تھی، اور امیہ کے ہاتھ میں اگر کچھ تھا تو وہ صرف ایک خواب تھا۔ اب آپ سب کہانی کے اس موڑ پر آ چکے ہیں جہاں سے آپ آنے والے تمام کرداروں سے پوری طرح واقف ہیں۔ 558 عیسوی سے لے کر 619 عیسوی تک عرب کی سرداری ابو طالب بن عبد المطلب کے پاس رہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ بنو امیہ کے دل میں سرداری کی خواہش زندہ تھی، اور ان کو انتظار تھا تو صرف ایک موقع کا،
اور وہ ایک موقع انہیں بالآخر مل گیا۔ سال 610 میں ابو طالب بن عبد المطلب کے بھتیجے اور عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان نے ابو سفیان بن حرب کو وہ موقع دے دیا جس کے انتظار میں ان کے آباء و اجداد 150 سال سے تھے۔ بنو ہاشم کے خلاف آوازیں بڑھنے لگیں۔ بنو ہاشم کا بھی ایک بڑا نام ابو لہب مخالف قبیلوں سے جا ملا، اور پھر وہ وقت آیا جب بنو امیہ کا برسوں پرانا دیرینہ خواب پورا ہو گیا اور ابو سفیان بن حرب مکہ کے سردار بن گئے۔ لیکن اس کے باوجود محمد کے خلاف ابھی بھی سازشیں اسی طریقے سے جاری تھیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ خوف تھا کہ کہیں ایک بار پھر بنو ہاشم مکہ کی سرداری پر واپس نہ آ جائے، کہیں لوگ محمد کے اسلام سے متاثر نہ ہو جائیں، اور کہیں ایک بار پھر وہ محمد کو اپنا رہنما چن کر مکہ کا سردار نہ بنا دیں۔ عرب کے مختلف قبائل کے سرداروں کی ایک میٹنگ بلا لی گئی، اور مقام تھا دار الندوہ۔ یہ وہی دار الندوہ ہے جس کی بنیاد بنو ہاشم اور بنو امیہ کے جد امجد قصی بن کلاب نے رکھی تھی۔ آج اسی مقام پر قصی بن کلاب کے ایک بیٹے کی نسل اپنے بھائی کی نسل کے قتل کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، تمام تر سازشیں ناکام ہو گئیں، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ آج محمد ابن عبداللہ فاتح مکہ بن کر مکہ لوٹ رہے تھے۔ فتح مکہ کے بعد ابو سفیان بن حرب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان برسوں سے لگی آگ اب شاید ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ لیکن افسوس، یہ امن دائمی نہ تھا، اور اس کا اندازہ خود محمد ابن عبداللہ کو بھی تھا۔ تاریخ ابن کثیر میں حدیث نقل ہے جس میں کہا گیا کہ میری امت کا معاملہ ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہے گا، یہاں تک کہ بنو امیہ کا ایک شخص اسے توڑ دے گا۔ جب محمد ابن عبداللہ نے اس دنیا سے منہ پھیرا تو عرب میں ایک پولیٹیکل انریسٹ کا آغاز ہو گیا۔ ابو بکر کی خلافت کے خلاف کئی لوگ کھڑے ہو گئے۔ گو کہ ان لوگوں نے تلوار نہیں اٹھائی تھی، لیکن بہرحال ایک پولیٹیکل انریسٹ کا آغاز ہو چکا تھا، اور آنے والے وقت میں یہی سیاسی عدم استحکام ایک انتہائی گھناؤنی شکل اختیار کرنے والا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ سمجھتے تھے کہ خلافت کا حق علی ابن ابی طالب کا ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ علی ابن ابی طالب کو ہی خلیفہ بنایا جائے۔ یہ لوگ شیعان علی کہلاتے ہیں، اور اگر آج کے دور میں ہم اپنے روزمرہ کی زبان میں بات کریں تو انہیں شیعہ کہا جاتا ہے۔ یوں تو خلافت کے مسئلے کو لے کر کوئی بڑا ریاکشن ہرگز نہیں آیا، لیکن اس ایک فیصلے سے آنے والے دور میں کئی ایسے ریاکشنز ہونے والے تھے جو کہ شاید کسی نیوکلیئر ریاکشن سے کم نہ تھے۔ خلافت ابو بکر سے ہوتے ہوئے عمر ابن خطاب اور ان سے عثمان ابن عفان تک پہنچ گئی تھی۔ عمر ابن خطاب کے دور سے ہی بنو امیہ کی دھاک مضبوط ہونے لگی تھی، اور عثمان ابن عفان کی خلافت نے تو جیسے انہیں بام عروج تک پہنچا دیا تھا۔ ان تمام تر تبادلوں میں جو ایک چیز کامن تھی وہ تھی پولیٹیکل انریسٹ، یعنی عرب اب بھی اپنا سیاسی استحکام واپس حاصل نہیں کر پایا تھا، اور یہ سیاسی عدم استحکام اس حد تک بڑھا کہ بالآخر عثمان ابن عفان کو شہید کر دیا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ شہادت بھی کہیں نہ کہیں اسی قبائلی اسٹرکچر کا نتیجہ تھی۔ عثمان ابن عفان پر اعتراض تھا کہ وہ اپنے قبیلے یعنی بنو امیہ سے تعلق رکھنے والوں کو اعلیٰ عہدوں سے نواز رہے ہیں، جبکہ وہ اس کے اہل بھی نہیں ہیں، اور یہی الزام اس حد تک سنگین ہو گیا کہ عثمان ابن عفان کو بے دردی سے، بے ایمانہ طریقے سے ایک بلوے نے شہید کر دیا۔ تقریباً 2 دہائیوں سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد بالآخر خلافت اب بنو ہاشم کے ہاتھ میں آنے والی تھی۔ علی ابن ابی طالب کو خلیفہ چن لیا گیا، لیکن علی ابن ابی طالب کے لیے بھی یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہونے والا تھا۔ معاویہ بن ابو سفیان علی کے سامنے کھڑے تھے، اور مطالبہ تھا انتہائی سخت، قاتلین عثمان ابن عفان کی سزا۔ علی ابن ابی طالب اس بات پر بضد تھے کہ ایسا کرنے سے ملک میں مزید سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا، جبکہ معاویہ جو کہ عثمان کے ہی قبیلے یعنی بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، بضد تھے کہ اگر یہ عمل نہ کیا گیا تو ہم اس حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں گے، اور بغاوت کی بھی گئی۔ ایک جنگ لڑی گئی جس جنگ کا نام تھا جنگ جمل۔
گو کہ یہ جنگ علی ابن ابی طالب نے انتہائی آسانی سے جیت لی، لیکن سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے اب بھی معاملات اس طرح نہیں بن رہے تھے جس طریقے سے بننے چاہیے تھے۔ اور پھر مسلمانوں کو ایک اور دھچکا لگا جب اسی پولیٹیکل انریسٹ کی وجہ سے، اسی سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے مسلمانوں کے ایک اور خلیفہ علی ابن طالب کو شہید کر دیا گیا۔ علی ابن طالب کی شہادت کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ شاید عرب میں سیاسی استحکام اب صرف ایک خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اور ایسی کچھ صورتحال بننے بھی جا رہی تھی جب حسن ابن علی نے خلافت سنبھالی اور معاویہ ابن ابو سفیان ان کے سامنے کھڑے تھے۔ بات جنگ تک پہنچنے والی تھی، جبکہ کچھ مورخین کے نزدیک تو بات جنگ تک پہنچ بھی گئی تھی، لیکن حسن ابن علی نے ایک انتہائی مدبرانہ فیصلہ کیا اور صرف 6 ماہ بعد ہی معاویہ ابن ابو سفیان کو حکومت دے دی اور ساتھ ہی ساتھ ایک صلح نامہ سائن کیا۔ یہ وہ صلح نامہ تھا جو تاریخ میں صلح حسن کے نام سے پہچانا گیا، اور یہی وہ صلح تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کی زندگیوں میں کم از کم کچھ سالوں کے لیے ہی صحیح مگر امن نصیب ہوا۔ اس صلح کے نکات کچھ یوں تھے: حسن ابن علی حکومت معاویہ ابن ابو سفیان کے حوالے کریں گے۔ معاویہ بن ابو سفیان کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ کسی اور کو نامزد کر سکیں، بلکہ ان کے بعد یہ حکومت حسن ابن علی کو واپس دی جائے گی۔ عام لوگوں کے مال، جان اور عزت کی حفاظت کی جائے گی، چاہے وہ کالے ہوں یا گورے، اور چاہے ان کا تعلق کسی بھی علاقے مثلا شام، عراق یا مجاز سے ہو۔ یہ معاویہ بن ابو سفیان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ شیعان علی کے مال، جان اور عزت کی حفاظت کریں، اور ان کا یہ عہد خدا سے ہے۔ معاویہ بن ابو سفیان حسن ابن علی یا اہل بیت میں سے کسی کے خلاف بھی کوئی اعلانیہ یا خفیہ قدم نہیں اٹھائیں گے، اور نہ ہی دنیا کے کسی کونے میں ان کو دھمکانے کی کوشش کریں گے۔ علی بن ابی طالب پر کسی قسم کا تبرہ نہیں کیا جائے گا، اور ان کا نام ہمیشہ عزت و وقار کے ساتھ لیا جائے گا۔ معاویہ بن ابو سفیان کوفہ کا بیت المال اور دراب شہر کا ریونیو حسن ابن علی کے حوالے کریں گے۔ لیکن اس صلح کے 9 سال بعد یعنی سال 670 میں حسن ابن علی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اسی طرح صلح حسن کو منسوخ تصور کر لیا گیا۔ اس کے بعد معاویہ ابن ابو سفیان ایک ایسا قدم اٹھانے والے تھے، ایک ایسا فیصلہ کرنے والے تھے جو کہ اسلامی تاریخ پر ایک انتہائی گہرا اور بدنما دھبہ چھوڑنے والا تھا۔ اپنے انتقال سے 3 سال قبل معاویہ بن ابو سفیان نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی 100 سالہ اختلافی زندگی اب ایک ایسے موڑ پر جانے والی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ ممکن نہیں تھا۔ سال 680 میں معاویہ ابن ابو سفیان کا انتقال ہو گیا، اور اعلان کے مطابق یزید تخت نشین ہو گیا۔ یزید کے تخت سنبھالتے ہی عراق کے لوگوں نے حسن ابن علی کے چھوٹے بھائی اور علی ابن ابی طالب کے چھوٹے بیٹے حسین ابن علی کو خطوط لکھنا شروع کر دیے، اور ان سے مطالبہ کیا کہ آپ جلدی سے عراق تشریف لے آئیں اور یزید کا تخت الٹ دیجیے، ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف یزید ایک اللیجیٹمیٹ حاکم ہے، بلکہ وہ ایک ظالم حکمران بھی ہے۔ حسین اور ان کا قافلہ کربلا پہنچا، لیکن وہاں کوئی بھی خط لکھنے والا ان کا ساتھ دینے کو موجود نہ تھا، اور پھر انہیں ان کے 72 جانثاروں کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ نہایت تفصیلی ہے، لیکن میں اس واقعے کی تفصیل میں جا کر اپنے مدعے سے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا چاہتا۔ اگر آپ اس واقعے کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کو یاد ہوگا کہ یہ واقعہ شروع کہاں سے ہوا تھا، کس طرح سے بنو ہاشم اور بنو امیہ قبل الاسلام ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہے تھے۔ اب میں آپ کو کتابوں میں درج یزید کا وہ جملہ پڑھ کر سنانے والا ہوں جو کہ شاید میری ویڈیو کا خلاصہ بھی ہے۔ جب دربار یزید میں حسین ابن علی کا سر لایا گیا تو یزید نے دیکھ کر ایک شعر پڑھا، اور اس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ آج میں نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ لیکن اس نے ایسا کیوں کہا؟ دراصل جنگ بدر میں بنو ہاشم کے حمزہ ابن عبد المطلب، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھتیجے تھے، اور قریش کے سردار ابو طالب بن عبد المطلب تو یاد ہے نا آپ کو، ان کے بھائی تھے۔ انہی حمزہ نے عتبہ بن ربیعہ اور شعبہ بن ربیعہ نامی لوگوں کو قتل کیا تھا۔
اب پروفٹ محمد کے چچا حضرت حمزہ کو تو آپ جانتے ہیں، لیکن یہ عتبہ اور شیبہ کون تھے؟ آپ کو ہاشم بن عبد المناف کے بڑے بھائی عبد الشمس یاد ہیں؟ عتبہ اور شیبہ دونوں انہی کے پوتے تھے، اور یزید کی دادی ہندہ اور ابو سفیان کی بیوی عتبہ کی بیٹی تھیں۔ احد میں ہندہ نے ہی اسلام قبول کرنے سے پہلے عتبہ کی موت کا بدلہ لیتے ہوئے حمزہ بن عبد المطلب کو شہید کروایا تھا۔ یہ تھا وہ بدلہ جس کا ذکر یزید نے کیا۔ کربلا کے بعد بھی بنو امیہ اور بنو ہاشم کی جنگ جاری رہی، بلکہ شاید مزید سختیوں کی طرف چلی گئی، لیکن جو کچھ کربلا میں ہوا نہ ہی آج تک اس کی کوئی مثال ملتی ہے، اور نہ ہی آنے والے وقتوں میں اس کی کوئی مثال ملے گی۔